نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ صحیح بخاری ابواب الجمعہ والامامہ، باب نمبر 42۔ نماز با جماعت ادا کرنے کی اہمیت اور اس پر اس کی ترغیب کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور کچھ استثنائی صورتیں جن کے اندر انسان مجبوری کی شکل میں گھر میں نماز ادا کر سکتا ہے، گزشتہ ابواب میں وہ چیزیں بیان کی گئی۔ اس باب نمبر 42 میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب ایسی کوئی مصروفیت، مشغولیت، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے جو نماز کے اندر خلل انداز ہو، نماز کے اندر حضور قلب نہ رہنے دے، تو ایسی صورت میں پہلے دوسرے کام کو پورا کر لیا جائے جس کی طرف نماز کے اندر بار بار توجہ جانے کا خطرہ ہو۔ مثلا ان میں سے ایک سخت بھوک ہے کہ کھانا حاضر ہے، موجود ہے، سامنے آ چکا ہے، اور طلب بھی شدید ہے، اور ادھر نماز کا وقت ہو جائے، تو ایسی صورت کے اندر وہ پہلے کھانے سے فارغ ہو، کھانا کھائے، بعد کے اندر نماز کو ادا کر لے۔ باب اذا حضر الطعام واقیمت الصلاۃ، باب ہے جب کھانا حاضر ہو اور نماز کی اقامت ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر کیا معاملہ کیا جائے۔ پہلے دو اثر لائے ہیں، فرماتے وکان ابن عمر یبدأ بالعشاء، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو کہ نبی کی سنت کے انتہائی شیدائی تھے، ہر ممکن کوشش کرتے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی، حتیٰ کہ جو آپ نے بطور عبادت نہیں بطور عادت کام کیا، ان کو بھی ابن عمر رضی اللہ عنہما ادا کرنے کی کوشش کرتے۔ ان کا عمل یہ تھا کہ یبدأ بالعشاء، کہ وہ رات کا کھانا اس کی ابتدا کرتے۔ عشاء عین پر زبر ہو، رات کے کھانے کو کہا جاتا ہے، عین کے نیچے کسرہ زیر و عشاء، تو عشاء کا وقت یعنی نماز عشاء جب مغرب کے بعد مغرب کی طرف جو سرخی ہے وہ ختم ہو جائے، اس وقت کو عشاء کہا جاتا ہے۔ اس جگہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ اثر مختصر انداز میں بیان کیا، اصل کے اندر یہ آگے حدیث نمبر 673 میں یہ پورا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ فعل آ رہا ہے، اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اشارہ کیا ہے۔ وقال ابو الدرداء من فقہ المرء اقبال علی حاجتہ، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آدمی کی سمجھداری اور عقل مندی میں سے ہے کہ اقبال علی حاجتہ، کہ وہ اپنے حاجت اور اپنے ضرورت کی طرف متوجہ ہو، حتیٰ یقبل علی صلاتہ وقلبہ فارغ، یہاں تک جب وہ نماز کی طرف متوجہ ہو تو اس کا دل باقی تمام حاجات اور ضروریات سے فارغ ہو۔ یہ آدمی کی عقل مندی ہے کہ نماز ادا کرنے سے پہلے کوئی ایسا کام، ایسی مجبوری جس کی وجہ سے بار بار نماز کے اندر خلل کا خدشہ ہو، تو پہلے وہ اپنی اس حاجت کو پورا کرے، پھر یکسوئی کے ساتھ پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ نماز کے اندر مشغول ہو، تو یہ ایسا کرنا یہ آدمی کی سمجھداری اور عقل مندی میں سے ہے۔ اس سے مراد جو اہم کام ہیں، ضروری کام ہیں، وہ مراد ہیں، کوئی چھوٹے موٹے کام نہیں۔ ایسے تو چھوٹے بڑے کام ہر ایک کو انسان کو رہتے ہیں، دکاندار کو اپنے گاہکوں کا فکر ہوتا ہے، کوئی گھر میں
کوئی اور کام کر رہا تو کہے گا میری اس میں مشغولیت ہے۔ تو ہر ایک قسط کی مشغولیت کی طرف تو توجہ ہوتی ہے، لیکن ایسی توجہ جو نماز کے اندر خلل کا سبب بنے، اور واقعی وہ شریعت نے اس کو ایک عذر شمار کیا ہے۔ مثلا یہ سخت قسم کی بھوک ہے تو یہ بھی ایک انسان کی ایک مجبوری ہے، جس کی وجہ سے وہ توجہ کو نماز کی طرف رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 671، قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن ہشام قال حدثنی ابی قال سمعت عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا وضع العشاء واقیمت الصلاۃ فابدؤوا بالعشاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع العشاء، جب رات کا کھانا لا کر سامنے رکھ دیا جائے، واقیمت الصلاۃ، ادھر نماز کی اقامت ہو جائے، فابدؤوا بالعشاء، تو رات کے کھانے سے ابتدا کرو۔ ابتدا جو ہے کھانے سے کرو، پہلے اس سے فارغ ہو۔ دو چیزیں اس میں، کھانا تیار ہو کر سامنے آ جائے، یہ نہ ہو ابھی مرچ مسالہ ہی بھونا جا رہا ہے تو کوئی اس انتظار کے اندر وہیں بیٹھا رہے کہ گھنٹے بعد کھانا تیار ہونا تو میں کھا کر ہی جاؤں گا، یہ صورت نہ ہو۔ کھانا تیار ہو کر سامنے آ چکا ہے، اور دوسری روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات بھی کہ اس کو اشد ضرورت بھی ہو، اشد بھوک بھی ہے۔ اگر پہلے ہی کانوں تک وہ سیر ہوا ہے، مزید ایک سویٹ ڈش اوپر سے کھانی ہے، یہ چائے کا کپ پینا ہے، تو اس کے لیے بیٹھا رہے، نماز نکال دے، تو یہ تو نہیں طریقہ۔ دو چیزیں ہوں، کھانا تیار ہو کر سامنے آ چکا ہو اور وہ شدید طلب ہو، ایسی صورت کے اندر پہلے کھانا کھائے اور بعد میں نماز ادا کر لے۔ حدیث نمبر 672، قال حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاۃ المغرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا پیش کر دیا جائے، سامنے لا کر رکھ دیا جائے، فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاۃ المغرب، تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا جو کھا لو۔ جو مغرب کی نماز سے پہلے کھانے کے عادی ہیں تو ان کے لیے مغرب ہوگی، جو عشاء کے بعد ان کے لیے عشاء ہوگی۔ ولا تعجلوا عن عشائکم، اور نہ جلدی کرو اپنے رات کے کھانے سے، رات کے کھانے سے جلدی نہ کرو، اب آرام سے کھاؤ، سکون سے، یہ بھی نہیں کہ جلدی جلدی کھا کر اور نماز کی کوشش کرو۔ نماز جو وہ تو نکل ہی چکی ہے، یا جو جتنا حصہ جائے گا، تو آرام سکون سے کھانا کھاؤ، اس کے بعد اپنی نماز کے اندر مشغول ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 673، قال حدثنا عبید بن اسماعیل عن ابی اسامہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع عشاء احدکم واقیمت الصلاۃ، جب رات کا کھانا سامنے رکھ دیا جائے اور نماز کی اقامت ہو جائے، فابدؤوا بالعشاء، تو کھانا پہلے کھاؤ، ولا یعجل، اور کوئی جلدی نہ کرے، حتی یفرغ منہ، یہاں تک اس سے فارغ ہو جائے، اس سے جب فارغ ہو جائے پھر نماز کے لیے جائے۔ وکان ابن عمر یوضع له الطعام، ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل یہ تھا کہ جب کھانا اس کے سامنے رکھ دیا جاتا، وتقام الصلاۃ، نماز کی اقامت ہو جاتی، فلا یاتی حتی یفرغ، تو نماز کو نہ آتے جہاں تک کھانے سے فارغ ہوتے، کھانا کھانے کے بعد فارغ ہونے کے بعد نماز کے لیے آتے۔ وَإِنَّهُ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ، بے شک وہ سن رہے ہوتے تھے امام کی قرات بھی، بسا اوقات امام کی قرات وہ سن رہے ہوتے، اس کے باوجود کھانے کے اندر مشغول رہتے۔ تو ثابت ہوا
کہ یہ شروع کے اندر جو اثر بیان کیا تھا وہ اسی حدیث کا حوالہ تھا کہ آپ کی تعلیم بھی یہی ہے اور صحابہ کرام عمل بھی اس پر کرتے کہ اگر کبھی اتفاق ہو گیا ہے، ہمیشہ عادت نہ بنائی ہو کہ عین جب نماز کا ٹائم ہو جائے تو اسی وقت تو کھانے کے لیے بیٹھنا ہے، یہ کبھی اتفاق ہو اپنی طرف سے پوری کوشش کرے کہ نماز کو ترجیح دے۔ تو کبھی ایسے موقع ہو گیا ہے کہ کھانا بھی تیار ہو کر آ چکا ہے، شدید طلب بھی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ نماز کی طرف توجہ نہ رہے گی بلکہ بار بار کھانے کی طرف توجہ آئے گی، ذہن آئے گا، ایسی صورت کے اندر وہ کھانا پہلے کھائے اور نماز بعد میں ادا کر لے۔ حدیث نمبر 674۔ وقال زہیر ووہب بن عثمان عن موسیٰ بن عقبہ عن نافع عن ابن عمر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان احدكم على طعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، جب تم میں سے کوئی ایک کھانے پر ہو تو نہ جلدی کرے یہاں تک پوری کر لے اسے اپنی حاجت۔ وَإِنْ أُقِیمَتِ الصَّلَاةُ، اگرچہ نماز کی اقامت ہو بھی جائے، نماز کی اقامت ہو گئی ہے، تکبیر ہو گئی ہے، تو اس کے باوجود اپنے کھانا کھائے، اس سے فراغت حاصل کرے۔ رواہ ابراہیم بن المنذر عن وہب بن عثمان وہب مدینی، اس کو ابراہیم بن منذر بھی وہب بن عثمان سے بیان کرتے ہیں، اور وہب سے مراد وہب مدینی ہے۔ باب نمبر 43، باب اذا دعی الامام الی الصلاۃ وبیدہ ما یاکل۔ پیچھے مقتدی کے بارے میں یہ بیان تھا کہ کھانے کی طلب ہو تو پہلے کھانے سے فارغ ہو، بعد میں نماز ادا کرے۔ اب امام کے متعلق کہ امام صاحب جو کھانا کھا رہے ہیں ادھر نماز کا وقت ہو جائے تو اب وہ امام کو کیا کرنا چاہیے۔ باب اذا دعی الامام الی الصلاۃ، باب ہے جب امام کو نماز کی طرف دعوت دی جائے، وبیدہ ما یاکل، اور اس کے ہاتھ میں وہ چیز ہو جس کو کھا رہا ہے، تو کیا وہ اس کو مکمل کرے یا اس کو چھوڑ کر نماز کے لیے آئے۔ حدیث نمبر 675۔ حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثنا ابراہیم عن صالح عن ابن شہاب قال اخبرنی جعفر بن عمرو بن امیہ ان اباہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل ذراعا یحتز منہا۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یأکل ذراعا، آپ بکری کے ران تناول فرما رہے تھے، یحتز منہ، اور کاٹ رہے تھے اس کو، یحتز چھری وغیرہ سے کاٹنا، چونکہ عرب لوگ بڑے بڑے پیس ہی آگ پر بھون لیتے تھے اور پھر پورا کا پورا ران اٹھا کر اس کو کاٹ کر کھانا تو جو دشوار ہوتا ہے، تو چھری کے ساتھ آپ کاٹ رہے تھے۔ یحتز منہ، کاٹ رہے تھے اس میں سے حصے۔ فدعی الی الصلاۃ، آپ کو نماز کی طرف دعوت دی گئی۔ فقام، آپ کھڑے ہو گئے۔ فطرح السکین، اور چھری کو رکھ دیا، چھری کو رکھا اور کھڑے ہو گئے۔ فصلی ولم یتوضا، نماز پڑھائی اور وضو بھی نہیں کیا، کیونکہ آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ابتدا میں یہ حکم تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کیا جائے، لیکن بعد کا یہ حکم منسوخ ہو گیا، تو آپ نے وہ گوشت تناول فرما رہے تھے، اب گوشت لازمی طور پر آگ پر بھونا ہوتا ہے، لیکن آپ نے وضو نہیں کیا، اسی طرح جماعت کروائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پیچھے جو روایات بیان ہوئی ہیں جس کے اندر کہ جب کھانا حاضر ہو تو پہلے آدمی کھانے سے فارغ ہو اور بعد میں نماز کی طرف جائے، جبکہ اس جگہ آپ کا عمل یہ ہے کہ آپ کھانے کے دوران ہی جا کر آپ نے جماعت کرائی ہے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی وضاحت ہے کہ آپ نماز سے فارغ ہو کر دوبارہ پھر جو
کھانا چھوڑ کر گئے تھے، دوبارہ آپ نے اس کو تناول فرمانا شروع کیا۔ اس کے اندر بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ میں کھانے کی ترغیب تھی اور یہاں نماز کی طرف توجہ کا عمل بیان کیا گیا ہے۔ اس کی اہل علم نے کئی ایک تطبیقیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک تو شدید حاجت یا خفیف حاجت کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اگر شدید بھوک ہے تو پھر پہلے کھانے کو ترجیح دے، نماز بعد میں۔ لیکن اگر معمولی بھوک ہے یا اس کی توجہ کھانے کی طرف نہیں جائے گی تو پھر نماز کو ترجیح دے، کھانا بعد میں کھائے۔ دوسری تطبیق کی صورت کہ مقتدی کے لیے وہی حکم تھا جو گزشتہ ہے، لیکن امام کے لیے وہ نماز کو مقدم کرے، کیونکہ امام کا پیچھے رہنا، دیر کرنا، یہ کئی لوگوں کے لیے دقت اور پریشانی کا سبب بنے گا۔ اگر امام اپنے کھانے میں مشغول ہے تو کئی جماعتی جو 20 35 40 بیٹھے ہیں ان تمام کے لیے پریشانی بنے گی، ان کا وقت صرف ہوگا۔ تو اس لیے امام جو ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھے کہ وہ نماز کو مقدم کرے۔ تو اگر یہ مقتدی ہے تو وہ اگر رہ بھی گیا تو اکیلا، اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، وہ بعد میں ادا کر لے گا۔ ایک صورت تطبیق یہ بھی ہے کہ کھانے میں اگر مشغول ہو گیا ہے، کھانا شروع کر دیا ہے، پھر تو اب کھانے کو ترجیح دے، پہلے کھانا کھا لے۔ لیکن ابھی شروع نہیں ہوا تو پھر پہلے نماز کو ترجیح دے۔ بعد نے یہ تطبیق بھی دی ہے۔ اور ایک تطبیق کی صورت یہ بھی ہے، اگر وقت ختم ہونے کا خدشہ ہے کہ اگر وہ کھانے میں مشغول ہوگا تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، یعنی نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے، تو پہلے نماز کو ترجیح دے، پہلے نماز ادا کرے، بعد میں کھانا۔ لیکن اگر نماز کا وقت کافی ہے تو پہلے کھانا کھا لے، بعد میں نماز کی طرف مشغول ہو۔ یہ کئی ایک تطبیقیں اور کئی ایک صورتیں اہل علم نے بیان کی ہیں۔ تو بہرحال اصل لب لباب یہی ہے کہ اگر نماز کے اندر خلل آنے کا خطرہ ہے، ہر وہ مشغولیت مصروفیت جو نماز کے اندر بہت زیادہ خلل ڈالے، مثلا بول و براز کی سخت حاجت ہے، سخت بھوک ہے، سخت تکلیف ہے، تو ایسی صورتوں کے اندر وہ اپنی دوسری پریشانی ضرورت کو پورا کرے، نماز کو بعد میں ادا کرے، کیونکہ نماز کے اندر مقصود اور مطلوب توجہ الی اللہ، خشوع خضوع، پورا انہماک، یہ چیز نماز کے اندر بنیادی چیز ہوتی ہے۔ تو ہر وہ چیز جو نماز کے اندر ان چیزوں کو ختم کرتی ہے، خشوع خضوع کو ختم کرتی ہے، توجہ نماز سے ہٹاتی ہے، ایسے جو عارضی ہیں ان کو پہلے ختم کر لیا جائے۔ باب نمبر 44، باب من کان فی حاجت اہلی فاقیمت الصلاۃ فخرج۔ باب ہے جو اپنے گھر کے اندر کسی حاجت اور ضرورت میں ہو، اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوئی کام وغیرہ کروا رہا ہو، فاقیمت الصلاۃ، ادھر مسجد کے اندر نماز کی اقامت ہو جائے تو فخرج، وہ گھر کا کام کا چھوڑے اور نماز کے لیے جلدی سے آ جائے۔ حدیث نمبر 676، قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا الحکم عن ابراہیم عن الاسود قال سألت عائشہ رضی اللہ عنہا ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ قالت کان یکون فی محنت اہلہ تعنی فی خدمت اہلہ فاذا حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ۔ حضرت اسود فرماتی ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتی، آپ گھر کے اندر کیا کیا کرتے ہیں؟ آپ عصر کے بعد تمام بیویوں کے گھر میں جاتے ہیں، کچھ ٹائم دیتے ہیں۔ تو حضرت اسود کا مطلب یہ تھا کہ آپ کی نجی زندگی کے متعلق بھی معلومات حاصل کی جائیں، کیونکہ باہر کی زندگی تو
صحابہ نے دیکھی تھی یا دوسروں نے بتلائی تھی، لیکن گھریلو زندگی کے بارے میں وہ معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ گھر میں آپ کیا کام کرتے ہیں؟ فرمایا کہ کانا یکون فی محنت اہلہ، محنہ یا محنہ دونوں طرح ہے، میم پر زبر یا زیر۔ محنہ کہتے ہیں گھر کے کام کاج، جو گھریلو کام ہوتے ہیں، جس تک بعض روایات میں تک آپ اپنا جوتا خود ہی اس کو گانٹھ لیتے، کپڑے کو بھی سلائی کر لیتے، بکری کا دودھ نکال لیتے، اس طرح کے گھر کے جو کام ہیں۔ تو سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ اپنے گھر کے کام کاج کرتے۔ آگے محنہ کا وضاحت راوی نے کر دی، تانی فی خدمت اہلی، یعنی گھر والوں کی خدمت کا معنی ان کا کوئی تعاون وغیرہ گھر کے معاملات میں جو کروایا جا سکتا ہے وہ کرتے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت حاضر ہوتا، خرج إِلَى الصَّلَاةِ، پھر آپ نماز کی طرف نکل آتے۔ اس سے گزشتہ ابواب کے اندر ایک جو وہم پیدا ہوتا تھا اس کا ازالہ ہے۔ پیچھے والے ابواب میں یہ تھا کہ وہ کام جو انسان کی مشغولیت، نماز سے مشغولیت کو ہٹائے تو پہلے وہ کام کر لینا چاہیے، جس طرح کہ کھانا پینا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ باب لا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کام ایسا ہونا چاہیے جو شدید قسم کا ہے، اور اس کو اگر نہ کیا جائے تو نماز کے اندر بہت زیادہ خلل اور حرج آئے، کہ معمولی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ مثلا گھر میں کام کیا جا رہا ہے تو گھروں کے اندر کام تو مردوں کو عورتوں کو بیسیوں ہوتے ہیں، تو چھوٹے موٹے کاموں کو ان کو تو اس کے اندر شمار نہیں کیا جائے گا۔ کوئی کپڑے استری کر رہا ہے، کوئی عورت برتن دھو رہی ہے، کوئی اور جو ہے کپڑوں کو دھویا جا رہا ہے، کوئی گھر کی صفائی ہو رہی ہے، تو یہ کام جو ہے ان کو ترجیح نہیں دی جائے گی۔ اس سے بڑے اہم کام ہے جس اگر وہ سر انجام نہ دیے جائے تو نماز کا خلل آئے، اور خلل ایسا ہے کہ انسان کے اختیار میں بھی نہیں رہتا۔ مثلا بول و برات کی سخت حاجت ہے، اب انسان کے یہ اختیار میں نہیں ہے، تو اگر اس سے فراغت نہیں کرے گا تو پوری نماز کے اندر وہ اس کے اندر یہ خلل رہے گا۔ سخت بھوک پیاس ہے تب بھی ایسے ہے، شدید درد ہو رہی ہے تب بھی ایسے ہے، کوئی اور ایسا مسئلہ ہے۔ تو باقی یہ چھوٹے موٹے گھروں میں کام ہوتے ہیں وہ تو انسان ہمیشہ کرتا ہی رہتا ہے، اگر ان کو بھی عذر بنایا جائے تو پھر تو نماز کے لیے کوئی بھی نہ آئے۔ ہر ایک کو کام ہوتے ہیں، اور کسی کو پڑھنے پڑھانے کا ہی کام ہے۔ تو آج کے دور کے اندر تو ماشاءاللہ موبائل جو ایک بڑائی کا کام ہے، جس کو ٹائم دینا ہر ایک نے ایسے لازم سمجھا کہ جیسے نماز پڑھنی لازم ہے۔ اور بات تو نماز کے لیے تو بیچاری کے لیے 24 گھنٹوں میں بمشکل 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بھی بڑی مشکل سے ہوں گے، تو موبائل کو تو 10 12 گھنٹے دیے جا رہے ہیں۔ تو پھر یہ تو ادھر موبائل والا بنائے گا کہ مجھے موبائل سے فرصت نہیں ہے، مجھے نیٹ سے فرصت نہیں ہے۔ عورتوں کے تو ویسے ہی بے شمار ادھر بہانے ہوتے ہیں، کاروباریوں کے اپنے، تو یہ تمام کی تمام چیزوں یہ عذر میں نہیں آئیں گی۔ عذر میں جو چیزیں تھیں شرعی طور پر ان کو بیان کر دیا گیا ہے، اب انہیں پر قیاس کرتے 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 ہر کام کو اسی زمرے میں لایا جائے تو یہ درست نہیں ہوگا۔ چنانچہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی کام کاج کروا رہے ہوتے تو نماز کا وقت ہوتا، ان تمام کو چھوڑ کر آپ نماز کے لیے آتے۔ حدیث نمبر باب نمبر 45، باب من صلی بالناس ولا یرید الا یعلم صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم و سنتہ۔ باب ہے جو لوگوں کو نماز پڑھائے حالانکہ وہ نماز کا ارادہ نہیں کرتا تھا، مگر اس لیے کہ لوگوں کو سکھلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور آپ کی سنت، آپ کی نماز کا طریقہ۔ ایک آدمی نماز، کوئی نفلی نماز کا بھی اس کا ارادہ نہیں تھا، صرف لوگوں کو سکھلانے کے لیے قیام، رکوع، سجدہ، تاکہ لوگوں کو پریکٹیکل طور پر دکھلائے کہ نماز کیسے ہے۔
تو کیا اس طرح نماز پڑھی جا سکتی ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے، یا دوسروں کو کہا جائے کہ آپ نماز پڑھیں، میں آپ کی نماز دیکھتا ہوں، چیک کرتا ہوں، آپ کا قیام رکوع سجدہ درست ہے؟ تو امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نماز کی اصلاح، نماز کی تربیت، نماز کو سکھلانے کے لیے یہ نماز ادا کرنا یہ درست ہے، یہ کوئی ریاکاری شہرت میں نہیں آئے گا، بلکہ اس میں اصلاح مقصود ہے۔ تو نماز کی معمولی عبادت نہیں ہے، اس کے اندر معمولی کمزوری بھی برداشت نہیں کی گئی، بلکہ آپ نے حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اسی طرح ادا کرنی ہے جس طرح مجھے نماز ادا کرتے دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نماز، جب ابتدائی نماز تھی تو آپ نے ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے، ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھائی، قیام کیا، رکوع کیا۔ جب سجدے کی باری آئی تو ممبر پر سجدہ تو نہیں ہو سکتا تھا، آپ پچھلے پاؤں پیچھے ہٹے، نیچے اتر کر زمین پر سجدہ کیا، دوبارہ پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے، یعنی عملی نماز آپ نے کر کے دکھلائی۔ اور آپ کو یہ اسپیشل اللہ نے معجزہ دیا کہ نماز کے اندر جیسے آپ آگے دیکھتے ہوتے تھے، پیچھے والے اپنے صحابہ کے حرکات و سکنات بھی آپ کو دکھلائی جاتی، اس لیے کہ صحابہ کی نماز آگے امت کے لیے اسوہ بننی تھی۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ آگے امامت کے طور پر جماعت کرا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کے رکوع سجدے کے اندر کوئی کمی آ جائے اور وہی کمی آگے امت کی طرف منتقل ہو۔ تو اسپیشل اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا کہ صحابہ کرام کی نماز کے اندر کوئی کمی نہ رہے۔ یہی وجہ ہے آپ نماز کے بعد فرماتے ہیں کہ فلاں بعض لوگوں کے نماز کے اندر یہ کمی کرتے ہیں، بعض لوگ یہ کمی کرتے ہیں، تو آپ نے نماز کو ان کو سکھلائی۔ حدیث نمبر 677، قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ایوب عن ابی قلابہ قال جاءنا مالک بن الحویرث فی مسجدنا هذا۔ ابو قلابہ فرماتے ہیں ہمارے پاس مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اس مسجد میں تشریف لائے۔ فقال انی لاصلی بکم، ان کا بھی میں تمہیں نماز پڑھانا چاہتا ہوں۔ وما ارید الصلاۃ، حالانکہ میرا نماز کا ارادہ نہیں تھا، میں گھر سے نماز پڑھنے کے ارادے سے نہیں آیا، میں تو ویسے آیا تھا تو تمہاری یہ مجلس دیکھ کر، ایک علمی مجلس، تو میں نے کہا کہ چلو جیسے یہ پڑھنے پڑھانے کے شوق میں بیٹھے ہیں تو ان کو نماز پڑھ کر دکھلائی جائے کہ نماز کیسے ہے۔ انی لاصلی، فقال انی لاصلی بکم وما ارید الصلاۃ، میں تمہیں نماز پڑھ کر دکھلاتا ہوں، میرا نماز کا ارادہ تو نہ تھا۔ اصلی کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، میں نماز اسی طرح پڑھ کے دکھلاؤں گا جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جیسے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا میں اسی طرح ہی تمہیں نماز دکھلاتا ہوں۔ فقلت لابی قلابہ، راوی کہتے ہیں یعنی ایوب فرماتے ہیں کہ میں نے ابو قلابہ کو کہا کیف کان یصلی، پھر انہوں نے کیسے نماز پڑھی تھی، انہوں نے جو تمہیں دکھلائی نماز پڑھ کے وہ کیسے تھی؟ قال، انہوں نے کہا کہ مثل شیخنا ھذا، ہمارے اس شیخ کی طرح، شیخ سے مراد عمر بن سلمہ، ہمارے اس بزرگ عمر بن سلمہ کی طرح جو نماز بہت خشوع خضوع سے، بڑے حضور قلب سے، بڑے ٹھیک ٹھاک بنا سنوار کر ادا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ہمارے اس شیخ کی نماز کی طرح تھی۔ وَكَانَ شَيْخًا يَجْلِسُ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، اس شیخ کی نماز کی تو تمام ہی اس کے ارکان بہت عمدہ تھے، لیکن جس کے اندر لوگ کو تھوڑی سی سستی کرتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَكَانَ شَيْخًا، تھے وہ شیخ، يَجْلِسُ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، بیٹھتے تھے، سیدھے بیٹھتے جب سر اٹھاتے سجدہ سے، جب سجدہ سے سر اٹھاتے تو سیدھا بیٹھتے، قبل ان ينحز فی الرکعۃ الاولی، پہلے رکعت کی طرف کھڑے ہونے سے پہلے، دوسرا سجدہ کر کے سیدھے کھڑے نہ ہوتے، دوسرا سجدہ کر کے سیدھے بیٹھتے اور بیٹھ کر پھر وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، یعنی
جلسہ استراحت جس کو کہتے ہیں، ایک ہے دو سجدوں کے درمیان، ایک دونوں سجدے کرنے کے بعد پھر تشہد کی حالت میں سیدھے بیٹھنا، بیٹھ کر پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونا۔ یہ چونکہ کچھ لوگوں نے یہ چیز چھوڑ دی تھی، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے خصوصی طور پر اس کا تذکرہ کیا، ورنہ نماز تو پوری کی پوری بتلائی، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری نماز دکھلائی تھی۔ اور جو ان کے شیخ تھے ان کی نماز بھی ایسے ہوتی تھی، یہ تو نہیں کہ صرف جلسہ استراحت کرتے تھے، باقی جو کے اندر کوئی کمی کوتاہی تھی، لیکن جس کے اندر انہوں نے لوگوں کے اندر کوئی کمی دیکھی اسی کی نشاندہی کر دی کہ وہ دو سجدے کرنے کے بعد جلسہ استراحت بیٹھنے کے بعد پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ وکانہ شیخ یجلس اذا رفع رأسه من السجود، اور وہ شیخ یعنی عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ وہ بیٹھتے تھے، وہ بیٹھتے جب سر اٹھاتے سجدے سے، قبل ینحضر فی الرکعۃ الاولیٰ، پہلے اس کے کہ وہ پہلی رکعت سے کھڑے ہوں، یعنی پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد جب کھڑے ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔